डॉक्टर हुसैन वशकोला की यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज भी हम कम्युनिटी मेडिसिन का सब्जेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने MCPS और FCPS जो कि पाकिस्तान की प्रेस्टिजियस क्वालिफ़िकेशंस हैं वो कम्युनिटी मेडिसिन में या किसी और मेडिसिन में उसको कंपेयर किया था। आज हम ज़्यादातर MBBS के और जो MCPS, FCPS, MPH और MPhil और दूसरी जो MD भी है और इसी तरह से जो कम्युनिटी मेडिसिन में लोग पढ़ना चाहते हैं उनको थोड़ा ये गाइड करेंगे कि वो किताब में से कौन कौन से टॉपिक हैं वो पढ़ें और किस तरह से पढ़ना चाहिए। एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो कुछ मशवरे दिए हैं उसमें एक तो जो अंडर ग्रेजुएट पे है वो ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में 4th ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन है, लेकिन अब इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के तौर पे उसको 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर तक लिया गया है। लेकिन बहुत सारी जो PMDC की गाइडलाइन है उसमें अभी तक ये 4th ईयर में है। और हमारे हैदराबाद में भी इसरा यूनिवर्सिटी या टंडो मोहम्मद ख़ान है, या उसके अलावा चांदका मेडिकल कॉलेज है, नवाब शाह है, उनमें ये 4th ईयर में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है कि आपको पढ़ने के लिए एक जो रीडिंग का माइंड बनाना पड़ता है। आप ऐसा कमरा बनाएं, एक ऐसी जगह बनाएं, टेबल बनाएं जहां आपके कागज़, पेंसिल और किसी हद तक मोबाइल और इंटरनेट की फैसिलिटी हो, और एक घर के किसी साइड में, हॉस्टल में या किसी और लाइब्रेरी में आप जहाँ भी पढ़ते हैं वो एक जगह जो है आपकी स्टडी की हो, ताकि आप जब भी वहाँ पे पहुँचें तो योर मूड एंड योर रिफ्लेक्सेस आर अबाउट द स्टडी। अब स्टडी के लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम होता है हमारे तजर्बे के मुताबिक, क्योंकि हम हॉस्टलों में ज़्यादातर रहे हैं, तो उसका टाइम अर्ली मॉर्निंग में अगर आप उठ सकते हैं, थोड़ा बहुत वॉक करके या पढ़ के थोड़ा बहुत आप वॉक करके अपने नोट्स को, बुक्स को और आजकल के टाइम टेबल को आप देखेंगे तो दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर क्योंकि आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर अटेंड करने पड़ते हैं, तो शाम के 5 बजे से लेके 8 बजे तक, या फिर कुछ लोग जो फारिग होते हैं 8 से 9-10 बजे तक। लेकिन आपको 11 बजे तक सो जाना है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए आपको 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। उसके लिए आप एक नोट बनाने का तरीका ज़रूर लिख लें, चाहे आप मोबाइल से पढ़ें, कंप्यूटर से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें। अब दूसरा जो है वो ये है कि आप अपने पास जो टॉपिक्स हैं उनकी जो ख़ास लिस्ट है वो ज़रूर रखें। मैं आज एक किताब को देख रहा था, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बहुत सारे बुक हैं और मैं ज़्यादातर शाह और इलियास अंसारी का बुक पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी मेरे हाथ में कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ टेक्स्ट बुक है जो कि हमारे जो पैरामाउंट बुक्स हैं उन्होंने छापा है। इसमें एक मेरा चैप्टर स्नैक बाइट पे भी है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं पसंद करता हूँ जो पुराना हमारा टेक्स्ट बुक है वो है इलियास अंसारी और इरफान का, तो वो आप 8वां एडिशन ज़रूर ले लें और वो अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं जो डॉक्टर जुल्फ़कार शेख का है, और उसके अलावा भी कुछ और बुक्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में इसका नाम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन है। और अगर आप बड़े लेवल पे इसको देखेंगे तो इसमें इसको पब्लिक हेल्थ भी कहा जा रहा है, उसके अलावा भी इसको सोशल मेडिसिन, पॉपुलेशन मेडिसिन भी कहा जा रहा है, तो वो आप ज़रूर रखें। तीसरी बात है कि हमेशा अपने नोट्स को इस तरह से आप लिखें कि वो आप भी पढ़ सकें और कल अगर किसी को आप दें तो वो भी पढ़ सके। उसमें आप हेडिंग की एक कलर दे सकते हैं और लिखने वाले के, और जैसे ही आप लिखेंगे तो ये एक अच्छा होता है। आजकल क्योंकि MCQ भी आपको लाजमी पास करने पड़ते हैं, तो आप देखें कि MCQ का कोई जो बुक हो वो भी आपके साथ हो, या टीचर ने जो MCQ या पास्ट पेपर्स जो MCQ पे हैं, और आजकल नेट पे भी बहुत सारे हैं, YouTube पे भी बहुत सारे हैं,
تو MCQ کو بھی آپ ضرور دیں. اس کے علاوہ کیونکہ آج کل جس کو آسپی کہتے ہیں آبزروڈ جو ایک امتحان کا طریقہ ہے پریکٹیکل ہے. آسپی کا مطلب ہے آبزروڈ پریکٹیکل ایگزامینیشن یا ایک قسم سے آپ کو وائوا دینی پڑتی ہے. اس میں کچھ چارٹ دکھائے جاتے ہیں, کچھ ٹیبل دکھائے جاتے ہیں, کچھ سوال دیے جاتے ہیں. تو آسپی کے طریقے کو بھی آپ ضرور دیکھیں. اس کے علاوہ ایک جرنل بھی کمیونٹی کا بنتا ہے, فیلڈ وزٹ کی بھی ایک رپورٹ بنتی ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ نیوز پیپرز کو بھی ضرور ایک آدھے کو دیکھیں, کیونکہ پبلک ہیلتھ اور کمیونٹی میڈیسن کے ایشوز ایڈیٹوریل میں بھی آتے ہیں, ہیڈ لائنز میں آتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے کچھ WHO کا جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں, اس میں بھی لیٹسٹ جو چیزیں ہیں وہ آتی ہیں. تو جو مین ٹاپک ہیں وہ کوئی 15 سے 20 ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ کو ضرور ذہن میں رکھنے چاہیے, اور اپنے سامنے اگر ایک چارٹ پہ آپ لکھ لیں گے یا اپنے موبائل کے نوٹ پیڈ پہ لکھ دیں گے تو وہ بہت آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پہ پہلا جو چیپٹر ہر بک میں ہوتا ہے وہ زیادہ تر ہیلتھ اینڈ ڈیزیز کے بارے میں ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو اس میں کچھ فلاسفیز ہیں اور کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ کمیونٹی میڈیسن کو پہلے ہائیجین کہا جاتا تھا. ہائیجیا جو ہے وہ ایک گریک میتھالوجی کی گاڈیس آف ہیلتھ ہے, اور اسی طرح سے وہ ان کے والد کا نام یا ان کا فادر جو تھا اس کو ایسکلپیس کہا جاتا تھا, اور اس طرح سے یہ ہائیجین اور پریونشن کی شروعات جو ہے وہ ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کو جو زیادہ تر اس میں ہیلتھ سسٹم, ہیلتھ پالیسی وہ زیادہ تر جو ہے وہ زیادہ پڑھائی جاتی ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کیا ہے, سیکنڈری کیا ہے, ٹرشری کیا ہے. اور ہیلتھ پالیسی بھی مثال کے طور پہ پاکستان کی ہیلتھ پالیسی 1990 میں پہلی آئی تھی, اور لاسٹ جو ہے وہ 2009 میں آئی تھی, اور وہ پالیسی جو ہے وہ پھر 2010 میں کیونکہ 18th امینڈمنٹ آئی تو وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی ہے کیونکہ ہیلتھ وہ ڈی سینٹرلائز ہو گیا. ہیلتھ سسٹم کے بعد آپ کو جو چیزیں زیادہ تر آتی ہیں وہ ہے چائلڈ ہیلتھ ہے, ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے, نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ ہے, نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے, امیونولوجی ہے, انفیکشس ڈیزیز اینڈ وہ اس میں بہت بڑا رول جو ہے کیونکہ زیادہ تر ویکسینز جو ہیں وہ آپ کو اسی میں پڑھائی جاتی ہیں یا کام آتی ہیں. پھر ایمرجنگ اینڈ ری ایمرجنگ انفیکشنز یا ڈیزیزز ہیں. بایو اسٹیٹکس ایک بہت فیلڈ ہے جس کو ہم ایئرس اینڈ آئیز آف دا پبلک ہیلتھ یا کمیونٹی میڈیسن کہتے ہیں. اس میں آپ کو ٹائپس آف ڈیٹا, مین, موڈ, میڈینز, اسٹینڈرڈ ڈیویشن, اس کے علاوہ جو ٹیسٹس ہیں کچھ وہ آپ کو لگانا آنی چاہیے جس کو ہم ٹیسٹ آف سگنیفیکنس کہتے ہیں. چارٹس اینڈ ڈیٹا پریزنٹیشن میتھڈس ہیں. اس کے علاوہ پی ویلیو اور کافی جو انفرنشل اسٹیٹکس ہیں جس میں ٹائپ 1 ایرر, ٹائپ 2 ایرر, ہائپوتھیسس, نل ہائپوتھیسس یہ پڑھائے جاتے ہیں. اس کے بعد ڈیموگرافی ہے جس میں آپ کو ملک کی پاپولیشن, جاگرافی اور لوگ کس طرح سے پاپولیشن, جس طرح پاکستان 6th لارجسٹ کنٹری ہے, انڈیا جو ہے وہ دنیا کا 4تھے نمبر پر بڑا ملک ہے, اور اسی طرح سے چائنا ہے اور انڈونیشیا ہے, یہ بھی بڑے ملکوں میں آتے ہیں. پھر ہیلتھ سسٹم کی میں نے پہلے ہی بات کی. ایپیڈیمالوجی بہت ہے کیونکہ اس میں ایپیڈیمک, پینڈیمک, اسپوراڈک اس طرح سے آپ کو پڑھایا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے علاوہ انوائرمنٹل ہیلتھ ہے, آکوپیشنل ہیلتھ ہے, ایتھکس بھی پڑھایا جاتا ہے اور مینٹل ہیلتھ بھی پڑھائی جاتی ہے. تو اب بہت سارے یوٹیوب پہ بھی آپ جائیں گے تو ان کے بہت سارے میتھڈز ہیں, لیکن جو ہمارے ہوشیار شاگرد ہیں ان کے کچھ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں, اور آج کل بہت سارے فیس بک اور سوشل میڈیا پہ پریپریشن کلاسز کے ہیں, کچھ اکیڈمیز ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں.
تو اگر آپ محنت کریں گے تو کمیونٹی میڈیسن از اے انٹرسٹنگ سبجیکٹ. اس کو جب آپ پڑھیں گے تو نہ صرف آپ کی جو ہیلتھ کی جو ڈائمینشن ہے یا ڈیپتھ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور اس کے کچھ ٹرمز جو ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو مثال کے طور پہ ہیلتھ اکنامکس ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اس کے علاوہ اینتھروپالوجی بھی کہیں پہ لوگ پڑھاتے ہیں، اور پھر انٹرنیشنل ہیلتھ اینڈ گلوبل ہیلتھ بھی آج کل اس کو کہا جا رہا ہے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. پڑھنے کے لیے ہمیشہ آپ اپنے پاس ایک کاپی اور اس میں کمیونٹی میڈیسن کے جو آپ کے ٹاپک کورس کے ہیں جو یونیورسٹی نے، کالج نے، یا جو بھی آپ کا کریکولم سلیبس ہے وہ سارے لکھ لیں، اور جن کو آپ نے کم پڑھا ہے امتحان سے پہلے ان کو ضرور ایک مرتبہ دیکھ لیں اور ان کو اپنی میموری میں بھی بٹھائیں. اور زیادہ تر جو بڑے امتحان ہوتے ہیں اس میں ایسے سوال آتے ہیں جس کو آپ کو پرابلم سالو کرنا پڑتا ہے، صرف میموری کا کام نہیں ہوتا ہے. تو آپ ایک ایسے جو سوال ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی نئی ٹریٹمنٹ آئی ہے تو اس کی آپ کس طرح سے ایویلیویشن جو ہے وہ کریں گے، دیکھیں گے. تو اس میں آپ ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ پچھلی کسی ڈیزیز سے یا پلیسیبو سے کمپیئر کریں گے، ایک اسٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسٹیٹیکلی وہ سگنیفیکنٹ ہے یا نہیں ہے، کون سی ٹیسٹ لگائی جائے گی، اسٹڈی ڈیزائن کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو آتی ہوں گی تو آپ آسانی سے پوسٹ گریجویشن کی لیول پہ یہ کام کر سکتے ہیں. ڈیزرٹیشن اور تھیسس میں بھی ٹاپک سلیکشن کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنے پریویس ٹاپکس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور کرنٹ جو ڈیزیز پریویلنس ہے اور رسک فیکٹرز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. اور دنیا کے جو جرنل چھپ رہے ہیں کمیونٹی میڈیسن میں ان کے کون کون سے ٹاپک ہیں تو ان کو آپ ریویو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر حسین بخش کولاچی یوٹیوب چینل سے آج اتنا ہی کافی ہے. اس کو لائک کریں، شیئر کریں، نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ.